کس طریقے سے سجاد علی شاہ صاحب اور جو ابھی سپریم کورٹ کی ایپیسوڈ جو بن رہی ہے جس میں جو ہے وہ تمام جو ایپیسوڈ انفولڈ ہو رہی ہے اور یہ معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں ابھی کہ کس طریقے سے جو ہمارے اسی طریقے کا معاملہ سجاد علی شاہ صاحب کے دور میں بھی ہوا تھا. جو چیف جسٹس پاکستان تھے جب انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا 13th امینڈمنٹ کا تو وہ آرڈر کو سیٹ اسائڈ کر دیا اسی دن سیم ڈے جو ہے وہ جیسے سعید الزمان صاحب نے. اور یہی والی ایپیسوڈ اب ریپیٹ ہو رہی ہے. جو کچھ جرنلسٹ ابھی اسلام آباد میں جب سپریم کورٹ قاضی فیصل صاحب کی عدالت چل رہی تھی 2 رکنی ان کا بینچ تھا ان کے پاس ایک اپلیکیشن لے کے گئے اگینسٹ ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کہ ان کے خلاف کوئی امتیازی سلوک ہو رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے اسی ٹائم پہ اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا ریسیو کر کے اس کو اس کے پارشلی آرگومنٹس سنے اور اس کو موقع پہ پارٹیز وغیرہ بنا کے تو اس کو فکسڈ ان دا سیم بینچ کا آرڈر اس میں پاس کر دیا. اس آرڈر کی کاپی میں نے آپ کے سامنے نکالی ہے, اس کو ریڈ کر لیتے ہیں, اس سے ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. اور آج منڈے کو اس کی ایک نئی ایپیسوڈ ہے. یہ جمعے کا آرڈر ہے 20/8/2021 کا اور اس کا فالو اپ آج منڈے کے دن ہے جس کا آرڈر میرے پاس یہ ہارڈ کاپی میں پڑا ہوا ہے. میں یہیں سے اس کو ریڈ کر کے آپ کو تمام بتاتا ہوں. یہ دیکھیں جی, ان دا سپریم کورٹ آف پاکستان اوریجنل جورسڈکشن سو موٹو کیس 4/2021 قاضی فیصل صاحب کی ہے یہ. اس میں پیراگراف نمبر 2 کی لاسٹ لائن میں بتایا گیا کہ آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن کی یہ جو ہے یہ بات انہوں نے کی انوالوڈ, جو کہتا ہے کہ فریڈم آف اسپیچ کا انہوں نے حوالہ دیا ڈی جی ایف آئی اے کو. اس میں نوٹس ایشو کیا پیراگراف 3 میں اور اس کو ان پرسن ڈی جی ایف آئی اے کو بلایا ریکارڈ کے ساتھ, کیونکہ ایک پریس ریلیز کا معاملہ بیسکلی ایپلیکیشن میں انہوں نے بتایا جرنلسٹ نے کہ ایک پریس ریلیز ہوئی جس میں جرنلسٹ کا نام لکھ کے بتایا گیا کہ ان کے خلاف کرمنل معاملات کو شروع کر دیا گیا. لیکن کون سے کرمنل معاملات کو شروع کر دیا گیا یہ ابھی تک کلیئر نہیں تھا, نہ ابھی تک کلیئر ہے معاملہ. تو اس میں بے حد فریقین کو انہوں نے نوٹس ایشو کیے. تمام گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کوئی درجن کے قریب اسلام آباد کے جتنے گورنمنٹ کے ہیڈز ہیں ڈپارٹمنٹس کے سیکٹریز ہیں آئی جی اسلام آباد ہیں ان کو نوٹس ایشو کیے, ان کو 26 اگست کے لیے طلب کر لیا تھا. اور اس میں دیکھیں کہ اس میں 3rd پیراگراف میں ایف آئی اے کو بلا لیا گیا, ڈی جی ایف آئی اے کو ان پرسن بلایا گیا. 4th پیراگراف میں اس کا ذکر ہے. پھر جو ہے وہ پروفیشن رائٹ ٹو انٹر اپون اینی لافل پروفیشن اور آکوپیشن جو ہے یہ پیراگراف نمبر 5 میں اس کا ذکر کیا گیا, جس کے لیے پیمرا کے جو چیئرمین ہیں ان کو نوٹس ایشو کر دیا گیا. اسی آرڈر میں آپ یہ اگر دیکھیں تو 6 پیراگراف کی جو 1 2 3 4تھی لائن ہے, اٹ اسٹیٹڈ دیٹ دی کانسٹیٹیوشن ان اٹس آرٹیکل 9 گارنٹیز دی رائٹ ٹو ونس لبرٹی اینڈ آرٹیکل 10 آف دی کانسٹیٹیوشن سیف گارڈز انلیگل اریسٹ اینڈ ڈیٹینشن. 9 اور 10 کا حوالہ دیا, بے حد آرٹیکلس کا حوالہ دیا. اور جو ہے 7th میں جو سیکٹری منسٹری آف انفارمیشن کو انہوں نے نوٹس ایشو کیا. 8ویں پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے پڑھ چکا ہوں اس لیے میں اس کو بریفلی بتا رہا ہوں, آپ اس کو پڑھ لیجیے گا, سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں لاء میں. یہ 9th پیراگراف میں جو ہے آرٹیکل 227 آف دا کانسٹیٹیوشن abiding by the injunction of Islam, this is the truth is an obligation stipulated in the Holy Quran. The Prophet peace and blessing upon him stated that the speak against injustice, Prophet peace be upon him کا جہاد اکبر کا حوالہ دیا. Since this is also a matter pertaining to the work with the Ministry of Human Rights, Government of Pakistan, Islamabad should be doing it. The secretary submit what if anything it has done with regard to matters complained. Human rights کے سیکٹری کو بھی جو ہے وہ دے دیا. آرٹیکل 9 11 13 14/1 14/2 15 18 19 19A 23 24 سب سیکشن 1 25A اینڈ 1843 جو ہے سو موٹو کا اختیار انہوں نے استعمال کرتے ہوئے, جس کے تحت انہوں نے سو موٹو کا بینچ نے سو موٹو کا اختیار استعمال کیا وداؤٹ کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف پاکستان. اور انہوں نے اس میں ان کو سب کو جو ہے وہ 13ویں پیراگراف میں انہوں نے 26 اگست کے لیے اس کو فکس کیا. جو امپورٹنٹ لائن ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو اس کا جو 5 پیجز کا یہ آرڈر ہے, اس کا جو 5th پیراگراف 13th پیراگراف ہے 5ویں پیج پہ, اس میں جو ہے لاسٹ لائن اگر پڑھیں تو بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ والی, جس میں وہ کہتے ہیں سنس دس بینچ آف دا سپریم کورٹ ہیز ٹیکن نوٹس آف دا notice pursuant to Article 184(3) of the Constitution and has heard the applicants at some length, let this case be fixed before the same bench. یہاں سے اصل معاملہ ایشو ہوا ہے. 20/8/21 کی اسٹیمپ لگی ہے. 26 کے لیے انہوں نے اس کو پٹ اپ کیا بفور دا سیم بینچ. نارملی جو پروسیجر ہے کسی بھی کورٹ میں اسپیشلی سپریم کورٹ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اپلیکیشن جاتی ہے رجسٹرار کے پاس, رجسٹرار اس کو اسکروٹنائز کرتا ہے, چیف سے پاکستان کے علم میں نالج میں لے کے جاتا ہے کہ جی یہ کیس ہے, اور چیف سے پاکستان اس کو دین مارک کرتے ہیں ٹو ریلیونٹ بینچ. یہاں پہ انہوں نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کر دیا آن دا سیم ڈے ایز دا اپلیکیشن واز فائلڈ کہ یہ جو اپلیکیشن جہاں پہ فائل کی گئی ہے انسٹیٹیوٹ بھی
عدالت کے اندر ہوئی ہے, اس کی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ بھی عدالت کے اندر ہے, اور اس کی جو پارشل ہیئرنگ ہوئی ہے سیم عدالت میں ہوئی, اور نیکسٹ جو ہیئرنگ ہے وہ بھی انہوں نے سیم عدالت کے لیے مقرر کر دی, مطلب رجسٹرار آفس کو کمپلیٹلی بائی پاس کیا. اچھا, یہ تمام چیزوں کو مینشن کرتے ہوئے ہمیں یہ جو ہے وہ اپنے انفارمیشن ہونی چاہیے کہ زیر التوا مقدمات ہمارے لاکھوں کے حساب سے ہیں, جو ہمارے اپنے پرسنل کیسز جو ہیں 2-3 سال سے ان کی ہیئرنگ نہیں ہو رہی سپریم کورٹ میں, اور اس طرح کے کیسز آپ اپلیکیشن لے کے ڈائریکٹ جج کے پاس جائیں اور جج اسی ٹائم پہ مارک کرے, اسی ٹائم پہ اپلیکیشن کریں. یہ ہمارے معاملات میں تو نہیں ہوتا, یہ کسی عام آدمی کے معاملات میں نہیں ہوتا, یہ صرف جو ہے وہ اسد طور اور یہ جرنلسٹ جتنے بھی ہیں ان کے معاملات میں ہوتا ہے. اور قاضی فائز صاحب صرف انہی جس میں ایف آئی اے فریق ہو, کیونکہ ایف آئی اے نے ان کی انویسٹیگیشن کی ہے, کیا یہ انہی معاملات میں ہیڈس تمام کو بلا لے گا, سپریم کورٹ جو ہے وہ کال اپ کریں گے اور نوٹس جو ہے وہ ان کو بھیج دیا جائے گا. یہ جو ہے ایک چیز ہے جو ہم سب کو جو ہے اٹس اے میٹر آف کوشچن, اٹس اے میٹر آف کنسرن. یہ جو آرڈر ہے یہ 5 رکنی پیج میں انہوں نے تقریباً کوئی 2 درجن کے قریب کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلس بیچ میں ڈالے, درجن کے قریب ہیڈز آف ڈپارٹمنٹ کو 26 اگست کا نوٹس دیا تھا. یہ آرڈر ہو گیا, یہ اوبیسلی انہوں نے سو موٹو 1843 کے تحت اس کا نوٹس انہوں نے لیا, انہوں نے لے کے انہوں نے سیم بینچ میں انہوں نے لگا کے 26 اگست کے لیے ملتوی کیا. منڈے کو, اب جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں سٹوری سنائی سجاد علی شاہ صاحب والی, اور ابھی جو ہے وہ منڈے کو پھر کیا ہوتا ہے, جو آج منڈے ہے 23/8/2021 کو کیا ہوتا ہے, جو اس کا امیجیٹلی 20/8 کے بعد والا جو ورکنگ ڈے تھا, جو منڈے بنتا ہے, سیٹرڈے سنڈے کیونکہ آف ہوتا ہے سپریم کورٹ, اس دن ہفتے والے دن اس کی ایک عمر تاب بندیال صاحب جو ایکٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہے, ان ایبسنس آف دا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار, عمر تاب بندیال صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی رہے ہیں, یہ ایکٹنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. ان کا حلف بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی لیا تھا, آپ نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی. اسی حلف انہوں نے ایک عمر تاب بندیال صاحب کا حلف لیا. عمر تاب بندیال صاحب نے ہفتے والے دن پریس ریلیز سپریم کورٹ نے ایشو کی, جس میں کہا کہ جو آرڈر انہوں نے پاس کیا ہے جمعے والے دن, اس کو مزید 1843 جو آرٹیکل جو کہتا ہے سو موٹو کی پاورز کو ڈیفائن کرتا ہے, اس کی ایلیبوریشن اینڈ ٹو شیڈ لائٹ آن دا پاورز آف بینچ ٹو ٹیک سو موٹو ان ایبسنس آف چیف جسٹس آف پاکستان, اس کے اوپر لائٹ ڈالنے کے لیے منڈے کو 5 رکنی بینچ انہوں نے بنا دیا. ہفتے والے دن کہہ دیا کہ 5 رکنی بینچ فارمولیٹ ہو چکا ہے, منڈے والے دن اس کو ہیئرنگ کریں گے. آج منڈے تھا, آج کی تازہ رپورٹ یہ ہے کہ منڈے آج وہ تمام افریدی صاحب ہمارے جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, تمام سینئر وکلا ہمارے اسد طور وغیرہ جو جرنلسٹ تھے, صدر پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ, وہ بھی تمام وہاں پہ پیش ہوئے, تمام وہاں پہ بیٹھے تھے, اور عمر تاب بندیال صاحب نے اس 5 رکنی بینچ کی صدارت کی, اور ہیڈ کرتے انہوں نے ان کا تمام ریکارڈ قاضی فائز صاحب کی عدالت سے منگوایا, اس کو اسٹڈی کیا, ایگزامن کر کے انہوں نے جو فیصلہ جمعے والے دن قاضی فائز صاحب نے کیا تھا 26 کے لیے نوٹس ایشو کیے تھے, وہ انہوں نے فیصلہ ان کا معطل کر دیا اور ان ابینس کر دی. ان ابینس کا مطلب ہے پریکٹیکلی ابھی وہ فیصلہ ان جوڈیشل ایکشن نہیں ہے, اور ابھی انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ ہم اس کو فردر ایلیبوریٹ کریں گے. 5 رکنی بینچ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی جو سو موٹو کی پاورز ہیں جو کانسٹیٹیوشن میں دی گئی ہیں عدالت کو, اس کو فردر لائٹ اپ کریں گے. ایون تو یہ بہت سی پچھلی ججمنٹس میں آپ نے پڑھی ہوں کہ اس میں ایلیبوریٹ ہو چکی ہیں, لیکن مزید انہوں نے کہا ہم لائٹ شیڈ کریں گے ان ایبسنس آف دا چیف جسٹس آف پاکستان. کس طرح ایک بینچ جو ہے وہ سو موٹو لے سکتا ہے, کس طرح وہ سیم جو ہے وہ کورٹ میں فکس کر سکتے ہیں وداؤٹ کنسلٹیشن ود دا چیف جسٹس آف پاکستان اور رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان, کس طریقے سے یہ سارا معاملات انہوں نے چلا. عمر تاب بندیال صاحب نے اس میں بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیے کہ کیا آپ کو یا جرنلسٹ کو ایک ادارے پہ سپریم کورٹ ایز این ادارہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, اور صرف ایک جج صاحب پہ ٹرسٹ ہے, قاضی فائز صاحب کے, جو ان کی عدالت میں اپلیکیشن لے کے گئے اور اتنی آنن فانن یہ تمام معاملات انہوں نے مینیج کیے اور ہو گئے. انہوں نے بھی سیم ڈے سنا, باقی کیسز کو جو ہے کو ملتوی کیا, اور اس کو سیم ڈے سن کے سیم ڈے ڈیسیژن دے کے ہفتے کے اس کو 26 کے لیے مقرر کر دیا. کیا سپریم کورٹ ایز این ادارہ جو ہے وہ ڈیفیکٹو ہے؟ کیوں آپ ایک سمپل جج کے پاس گئے, کیوں آپ نے جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آئے, رجسٹرار صاحب کے پاس اپلیکیشن ایک نارمل پروسیجر سے ارجنٹ فارم لگا کے آپ نے کیوں جمع نہیں کرائی؟ تو یہ کویشچن ہے جو وہاں پہ وکلا صاحبان, افریدی صاحب نے بھی یہ بولا جو نارملی اپنی صحت کی وجہ سے نہیں عدالت میں موجود ہوتے لیکن آج عدالت میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ایک کریک کے بیچ میں ایک درار آ چکی ہے اور بڑی اپیرنٹ ہے, اور یہ بڑی امپورٹنٹ اور ہمارے وکلا کے لیے سوچنے والی بات ہے کہ از سپریم کورٹ ایکچولی not doing its part, it's Supreme Court actually divided? Why is the Supreme Court not able to sort out the problems within the four corners of Supreme Court? And why are the disputes coming out in public? Public میں کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اور یہ ذمہ داری بنتی ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب کی کہ اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کریں.
if these things go on, then by 2024 آپ کو پتہ ہے GFC پاکستان جو ہیں وہ جو ان لائن جاتے ہیں وہ قاضی فیصل صاحب GFC پاکستان آ جائیں گے اور ان کے پاس کافی ٹائم ہوگا. وہ کس طریقے سے گورنمنٹ کو رن کرنے دیں گے, کیسے وہ اداروں کو اپنے کام کرنے دیں گے, obviously with a natural grudge that they have against FIA, because FIA نے ان کی انویسٹیگیشن کی اور یہ تمام باتیں ان کی کارکردگی پر سوال ضرور اٹھاتی ہیں. لیکن ہم صرف being اسٹوڈنٹ آف لاء, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی ججمنٹس ایسی ہیں جو آرٹیکل 184(3) کو ڈیفائن کر چکی ہیں پہلے, اور کس طریقے سے کیا یہ جو ایکشن سپریم کورٹ کا تھا جمعے والا, قاضی فیصل صاحب نے نوٹس لیا, یہ لیگل تھا. obviously whatever the Supreme Court says is legal, لیکن پرانی پریسیڈنٹس کے حساب سے یہ لیگل تھا, یا جو ہفتے کو امرتا بندیال صاحب نے لارجر بینچ بنایا, کیا اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی. یہ ایک انٹرسٹنگ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ کی, اور یہ معاملات ابھی تک انفولڈ ہوئے ہیں. جمعے والے دن کا نوٹس اور ہفتے والے دن کی معطلی, اور آج منڈے والے دن آرڈر کو ان ابینس کر دیا گیا, اور اب اس کا جو ہے 5 رکنی بینچ اس کو تمام معاملے کو سنیں گے. آرڈر میں نے آپ سے شیئر کیا تاکہ آپ سب اس کو پڑھ سکیں. میڈیا میں بہت کنفیوژن ہوتی ہے, اس لیے اپنی چیزوں کو, اسپیشلی بینگ اے لائر, یو ہیو ٹو ہیو کمپلیٹ انفارمیشن آف what happens in court. Thank you.